کہ پتھروں کے اندر اس قدر احساس کا مادہ ہوتا ہے، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں اور بعض کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہوئے، پوری زندگی کا جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی گھنٹہ، زندگی کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ملتا جس میں ہم نے خالص اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ آنسو گرایا۔ آنسو تو ہمارے گرتے ضرور ہیں، مگر دنیاوی چیزوں کے چھن جانے کی وجہ سے مال میں گھاٹا ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بندے نے لگا دی، اولاد چھن گئی، تب بندہ روتا ہے اور افسوس جتاتا ہے۔ لیکن غور تو کرو اپنی اس دنیاوی زندگی پر، کبھی تم نے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو نہیں بہایا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ اے میرے نبی، آپ پر نازل کردہ آیات کو جب یہ سنتے، ترى اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق کی معرفت حاصل کر لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو بہتی ہوئی آپ کو دکھیں گی۔ ہم نے کتنی آیات سنی قرآن کی ایسی جو دل دہلانے والی ہے، کتنی ایسی حدیثیں سنی جو ہماری دلوں کی دنیا بدل سکتی تھی، لیکن سننے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں۔ اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اس کا علاج ابھی بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آدمی جب بیمار ہو جائے تو ہر اچھی بھلی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے، نمکین کھاؤ تب بھی کڑوی، میٹھی کھاؤ تب بھی کڑوی، لیکن جب دل بیمار ہو جائے تو کوئی اچھی بات اس کے دل پر ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے، وہ صلاحیت نہیں رہتی۔ ہمارے دل بیمار ہو چکے، اور نبی کا وہ فرمان کیوں نہ بتا دوں جو نبی نے دل کے بیمار ہونے کا سبب بتایا ہے۔ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا ٹیکا لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دھل دیتا، صاف کر دیتا۔ جس طریقے سے کپڑے میں کوئی داغ دھبا لگ جائے، صابن یا سرف سے دھل دیتے ہیں تو کپڑا دمدمانے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا، تو نے میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حدیث قدسی تو یہاں تک ملتی ہے، اے میرے بندو، تمہارے گناہ اگر آسمان و زمین کی وسعت کے برابر بھی ہو جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تم میرے سامنے آؤ، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم نے شرک نہیں کیا میری توحید میں تو اتنی ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ رب کا قرآن تو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پڑھو، اپنے دلوں کو، قلوب و اذہان کو منور و مجلہ تو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے۔ تو کالا ٹیکا پڑ جاتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی گناہ جب کسی مومن بندے سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا جیسے وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، وہ پہاڑ ڈرے کہ اس کے اوپر گر جائے۔ اور یہی گناہ جب کسی فاسق و فاجر سے ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھتا جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہو۔ کتنا آسان ہے۔ اب ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھگانے کے لیے بندوق تھوڑے نہ تاننا پڑے گا، نہ بندوق لینی پڑے گی، لاٹھی ڈنڈا چلانا پڑے گا، نہیں، ناک ٹیڑھی کر دے گا بندہ، مکھی بھاگ گئی۔ فاسق و فاجر سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے وہ اس گناہ کو اتنا ہی آسان سمجھتا ہے، اتنا ہی معمولی سمجھتا ہے جتنا کہ ناک میں مکھی بیٹھ جانے کے بعد بھگانا آدمی آسان سمجھتا ہے۔ بس ناک ٹیڑھی کر دیں گے، مکھی بھاگ لے گی۔ اسی طریقے سے فاسق و فاجر سمجھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے حتیٰ کہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور ایک چیز ہے، گناہ کرنے کے بعد آج کل گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ جب آدمی پہلی بار کوئی برائی کرتا دل میں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی برائی جب بار بار کی جائے، وہی گناہ جب بار بار کیا جائے، وہی غلطی بار بار جب دہرائی جائے تو پھر وہ غلطی غلطی نہیں رہ جاتی، وہ گناہ گناہ نہیں رہ جاتا۔ اس گناہ کے ارتکاب میں بندے کو ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور گناہ کرنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو توبہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تم دھبے پہ دھبا لگتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے
پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور سیاہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو لاک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ، جب رحمان کے بندوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے خروا سجدا وبکیا، مارے ڈر کے، مارے خوف کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وبکیا، اور اللہ ہی کے ڈر سے وہ رونے بھی لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا جب یہ میرے فرمان کو سنتے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل کیوں نہیں دہلتے؟ ہماری دلوں کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ اس سے یہی اندازہ لگتا ہے ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو لاک کر لیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے دل کو پاک کیا جائے، رب کی طرف رجوع کیا جائے، رب کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہایا جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت رب سے مانگی جائے۔